جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے پاک نام سے جو بہت مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے. ابھی بات ہو رہی تھی کہ اقبال نے یوتھ سے کیوں امیدیں باندھی اور میں کیسا دیکھتا ہوں یوتھ کو. تو الحمدللہ یوتھ جو ہے اللہ کی یعنی وہ پرفیکٹ سے قریب ترین. ہم تو وقت کے ساتھ کرپٹ ہو جاتے ہیں ان حالات کی وجہ سے، لیکن یوتھ جو ہے وہ نیچر کے بھی قریب ترین ہیں، اور جو اللہ نے جس ڈیزائن میں ان کو پیدا کیا ہے اس سے قریب ترین ہے، اور ان کے اندر کوٹ کوٹ کے جذبہ، سچائی کے لیے جذبہ بھرا ہوتا ہے. سچائی کے لیے یوتھ بڑے ہوتے ہوتے تک آدمی جو ہے وہ غلط کاموں کے لیے بھی جذبہ رکھ لیتا ہے، لیکن یوتھ جو ہے وہ سچائی کے لیے جذبہ رکھتا ہے. اور جس طرح ہم نے ڈسکس کیا تھا، دنیا چینج کرنے کے لیے ایک آدمی کی ضرورت ہوتی ہے. کیا خیال ہے زینب؟ ایک آدمی دنیا کو چینج کر سکتا ہے. دنیا چینج کرنے کے لیے دنیا کو ایک آدمی کی ضرورت ہوتی ہے نا. ایک آدمی جو ہے تو وہ آدمی کوئی بھی ہو سکتا ہے. اللہ نے ہر ایک کے لیے ہر ایک کے اندر پوٹینشیل رکھا نیچرلی طور بائی نیچر. تو وہ پوٹینشیل ہر ایک کے اندر ہے، اور اللہ ہم سے سب سے امید رکھتا ہے کہ ہم جو ہیں جس طرح صحابہ ہمارے ہو گئے زبردست لوگ، اس طرح ہم ہو جائیں زبردست، اور پھر دنیا میں خود بخود چینج آ جائے گا. جو آدمی زبردست ہوتا ہے نا وہ چین سے نہیں بیٹھ سکتا. ٹھیک ہے، وہ مسلسل حق کے خاطر کھڑا رہتا ہے، اس کو فکر ہی نہیں ہوتی، اس کو معلوم ہے اللہ اس کے سائیڈ میں. تو جس کے سائیڈ میں اللہ ہے تو اس کو کوئی ڈر ہوتا ہے یا اس کو کوئی غم ہوتا ہے؟ کیا خیال ہے ابراہیم؟ نہیں. جی جس کے سائیڈ میں اللہ، اس کو کیا کرنا ہے؟ اس لیے کہ ہر چیز اللہ نے بنائی ہے، ہر حالت پہ کنٹرول اللہ کا ہے. چاہیے ٹھیک ہے نا. تو ہر ایک چیز پہ اللہ کا کنٹرول ہے، حالات پہ اللہ کا کنٹرول ہے. کوئی چیز اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں ہو سکتی. تو اللہ تو پروٹیکٹ کرتا ہے. اور دوسری بات جو ہمیں اصل میں غور کرنی چاہیے، ہم بڑے ڈرتے ہیں. مغرب نے ہمیں موت سے بڑا ڈرنے والا بنا دیا. حالانکہ موت جو ہوتی ہے وہ بولتے ہیں کہ مومن کے لیے اس آزمائش سے ریلیف ہوتی جو دنیا میں آتا آدمی وہ بالکل بھی بری نہیں ہوتی. ہم نے اگر اچھی زندگی گزاری ہے. اچھا یہ بتائیے، یہ بڑا انٹرسٹنگ سوال ہے کہ جب ہم کوئی بھی انسان مرتا ہے اور اس کے بعد جب دوبارہ اٹھایا جائے گا یوم آخر میں، تو اس کو کیا لگے گا کہ کتنے سال وہ قبر میں رہا ہے، سویا رہا ہے؟ جی آپ کی طرح خواب یعنی لگے گا یوں بولا ابھی تو میں مرا تھا، ابھی میں اٹھ گیا. تو وہ بھی نہیں ہوتا کہ یہ ہو کرے اتنے دن قبر میں ہوں اتنے دن. وہ تو جب روح نکلتی ہے اور دوبارہ جب روح ڈالی جائے گی تو لگے گا کہ وہ ایک سیکنڈ یوں لمحہ. اور پھر جو اللہ سے امید ہے کہ ہمیں جن لوگوں نے اللہ کے راستے میں اچھے کام کیے ہوں گے، جستجو کی ہوگی، جنہوں نے اپنے آپ کو اچھا رکھا ہوگا، جس طرح اللہ نے ڈیزائن کیا ہے اس پہ عمل کیا ہوگا، تو وہ کہاں جائیں گے؟ کیا خیال ہے؟ جنت میں. اور کتنے دنوں کے لیے؟ صحیح، کتنے دنوں کے لیے جائیں گے جنت میں؟ ہمیشہ کے لیے. حیات کے لیے. ہمیشہ کے لیے. وہ ٹائم ہی نہیں حیات کے ختم. لیے جائیں گے جنت میں. اس وقت تو دنیا بھی نہیں ہوگی، آخرت ہی ہوگی. جی اب آپ سوچئے کہ وہ مزے ہی مزے ہوں گے. تو 1000 دفعہ ہم اللہ سے دعا کرتے رہیں گے، جو بھی کرنا ہے کرتے رہیں گے. اللہ سے بہت قریب ہوں گے نا جنت میں، تو ہم اللہ سے بڑے. لیکن آخرت میں جو دوزخ میں جائیں گے وہ بھی اللہ سے قریب ہوں گے. جنت میں جائیں گے وہ پھر اللہ سے بالکل، اللہ کا وعدہ چونکہ سچا ہے، اور وہ بولیں گے اللہ آپ کا تو وعدہ سچا تھا، اور آپ کا اتنا شکر کہ آپ نے ہمیں بچا کے رکھا غلط کاموں سے، ہم سے اچھے کام لے لیے اور ہمیں آپ نے جنت میں پہنچا دیا. ٹھیک ہے. اچھا ہم لوگ ایک چیز دیکھیے ڈسکس کر رہے تھے. زینب آپ کو ملا وہ فاقہ مجہ کا دین حنیفہ؟ کسی کو؟ روم کی آیت. جی سورہ روم 30ویں آیت.
یہ دیکھیے کس نے, زینب آپ اتار سکی ہیں اس کو؟ نہیں تو اچھا, لیٹ می, میں آپ کو presentations on education. presentations on education. ہاں نہیں میں آپ کو, میں دیکھ رہا ہوں, میں آیت میں چاہ رہا تھا کہ آپ لوگوں میں سے کوئی وہ پڑھے, میں دکھاتا ہوں آیت. وہ آیت بڑی ضروری ہے اصل میں, ہم لوگ اس آیت پہ غور نہیں کرتے. ایک منٹ, ہاں 1 منٹ دیجیے گا. ہاں مل گئی مجھے آیت, ماشاء اللہ, صحیح ہے. چلے میں دکھاتا ہوں یہ, پھر کسی کو یہ آیت پڑھنی ہوگی انشاءاللہ. میں پڑھوں؟ 1 منٹ میں نکالتا ہوں, آپ کے پاس ہے سامنے؟ میں آپ کو دکھاتا ہوں. ایکشن دے دوں گی. نظر آ رہا ہے آپ لوگوں کو؟ جی جی یہ مجھے نظر آ رہا ہے. پڑھ لوں؟ ہاں پڑھیے. قائم وجهك للذين حنيقا فطر الله الذي فطر الناس عليه لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر لا يعلم. صحیح ہے. فاقم وجہ کا, ٹھیک ہے, اپنا قائم کر دو اپنا شکل. للدین حنیفہ, صحیح دین کی طرف اپنا رخ جو ہے اس کی طرف جما دو. ٹھیک ہے, اس دین کی سمت میں جما دو. فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا, اس فطرت پر, فطرت کا کیا مطلب ہے؟ فطرت کا ہم کیا معنی لیتے ہیں؟ فطرہ ہم کیا معنی لیتے ہیں جی؟ فطرہ کو نیچر بولتے ہیں نا, نیچر. تو نیچر کیا ہے اصل میں؟ نیچر اللہ کے اصول ہیں. اللہ کے تمام, اللہ نے جس طرح چیزوں کو بنایا ہے وہ فطرہ ہے. اللہ نے جس مجھ سے طرح, بدبو آ رہی ہے. جی نہیں مجھے نہیں ہے. یہ کس کی آواز آ رہی ہے؟ کوئی اس کو آواز کو میوٹ کر دے. اوکے صحیح ہے, ٹھیک ہے. فطرہ جو ہے وہ ہے فطرہ جس طرح اللہ نے کسی چیز کو بنایا ہو. صحیح ہے. فطرہ, فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا. اچھا, جما دو, قائم ہو جاؤ اس فطرت پر جس پر اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا کیا ہے. لا تبدیل لخلق اللہ, اللہ کی بنائی ہوئی ساخت یا فطرہ بدلی نہیں جا سکتی. ٹھیک ہے. ذالک الدین القیم ولکن اکثر الناس لا یعلمون. لا تبدیل لخلق, ذالک الدین القیم ولکن اکثر الناس لا یعلمون. یہی بالکل سیدھا راست اور درست دین ہے مگر اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں. ٹھیک ہے. آتے ہیں. اس میں امپورٹنٹ چیز کیا ہے؟ فطرہ. فطرہ ہم تو نیچر بولتے ہیں نا, جو گریک فلسفی میں یا جو ویسٹ میں, یورپ میں یا امریکہ میں نیچر ڈیفائن ہوا, وہ صرف نیچر بولتے. ہیلو سر کے نیٹ کا مسئلہ ہے.
आप लोगों को आवाज आ रही? जी। अच्छा, मैंने एक सवाल पूछा था और वो सवाल बहुत आसान था। वो ये था कि ये बताइए कि अल्लाह ने कितना नेचर अल्लाह ने बनाया है और कितना नेचर इंसान ने बनाया है या किसी और ने बनाया है? मैन मेड थिंग्स, नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं, और लिविंग थिंग्स तो नेचर होती है, मतलब यानी कि हर फूल चीज हो गए, नेचर। पौधे हो गए, जी जी, नेचर दरख्त जो है वो तमाम चीजें, पत्थर भी नेचर का बना हुआ है, दरख्त भी, पहाड़ भी, आसमान भी, चांद भी, सितारे भी, फिर अल्लाह ने कुरान भी, जितने असूल हैं वो भी अल्लाह की सुन्ना है, अल्लाह के बनाए हैं, वो भी नेचुरल हैं। ठीक है, तो कितने नेचर इंसान ने बनाया है या और कितना नेचर अल्लाह ने बनाया है, आप लोग कोई बोलेंगे? जीरो नेचर इंसान ने बनाया है, आप बिल्कुल सही बोल रही हैं। सब नेचर, अल्लाह ने बनाया। हाँ, नेचर फितरा तो बनाया ही अल्लाह ने है, सब कुछ अल्लाह ने बनाया है। ठीक है, तो अल्लाह ने बनाया है और अल्लाह ने बोला इसको बदला नहीं जा सकता। जी मोहसिन बोलिएगा। सिर्फ अल्लाह बना सकते हैं नेचर, और कोई नहीं बना सकता। ये ये हमें बड़ा समझना चाहिए है। तो शायद तो लोग तो ऐसे ऐसे बनाते हैं, जैसे पत्थरों से बुत बना लिए वगैरह, ऐसे जी जी। करके। वो नेचर इस्तेमाल करके बनाते हैं ना। हमने अगर गाड़ी बनाई है तो पूरे नेचर्स के हम्म। असूल जो है ना उसको फॉलो करके गाड़ी बनाई है, उसको फॉलो करके साइकिल बनाई है, उसको फॉलो करके। लोहे से तो बनी है गाड़ी, जी लोहे से ही तो बनी है गाड़ी। हाँ, लोहा भी नेचुरल है। फिर जो उसके अंदर इंजन काम करता है वो भी नेचर के असूल हैं। जितने भी असूल हैं वो फिजिक्स के हों और या हाथ से तो पेपर बनाए, पेपर। जी, पेपर भी वो अल्लाह के असूल इस्तेमाल करते हुए अल्लाह ने जो चीजें दी हैं। यानी दुनिया की हर चीज किसकी है, ये किसने बनाई है? अल्लाह। अल्लाह। और जितनी भी लॉज हैं, असूल हैं, वो किसने बनाए? वो भी अल्लाह ने बनाए। ठीक है, तो हम उन असूलों को इस्तेमाल करके अल्लाह ने ऐसा ज़बरदस्त बनाया है हमें कि हम उन असूलों को इस्तेमाल करके डिफरेंट चीज़ें बना सकते हैं। कोई और नहीं बना सकता, अल्लाह की कोई और मखलूक नहीं बना सकती। इंसान को अल्लाह ने ये इस्तात दी है, ये क्वालिटी, इतनी इंटेलिजेंस दी है, इतनी क्रिएटिविटी दी है कि इंसान इन चीज़ों को, बड़ी बड़ी चीज़ों को बनाता। बुर्जुल खलीफा देखे, कितनी 1 किलोमीटर ऊंची बिल्डिंग, 1 किलोमीटर ऊंची, अमेजिंग। ठीक है, अल्लाह ने इंसान को वो दिया है, पूरा समझ दी है, इंटेलिजेंस दी है, उसको टेक्नोलॉजी दी है, वो उसने वो बिल्डिंग खड़ी कर दी। जितनी भी चीजें बिल्डिंग में इस्तेमाल हुई हैं वो सब के सब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें दी है। ठीक है, आपको भी जो डिजाइन किया है, हर चीज आपके अंदर जो दिल धड़क रहा है वो किसने बनाया है? अल्लाह। जो आपके दिमाग काम कर रहा है वो किसने बनाया है? अल्लाह। अल्लाह ने। हर चीज अल्लाह अल्लाह ने। ने। जी, अल्लाह ताला ने। तो नेचर, इतना इतने आसान क्वेश्चन। इस्लाम भी नेचर है ना। जो इस्लाम दीन नेचर है, इस्लाम है ही नेचर का दीन। सही है। इस्लाम जो है, ये आपने बड़ी अच्छी बात बोली, इस्लाम जो है ये दीन नेचर है। जब आप इस्लाम फॉलो करते हैं तो अल्लाह के असूल फॉलो करते हैं ना, और अल्लाह के असूल जो है वो नेचर है, वो अल्लाह ने बनाए हैं, अल्लाह का फितरा है। तो आप तो अल्लाह के असूलों में रहते हैं। फिर अल्लाह ने इंसान को ये भी इस्तात या ये भी पावर दे दी कि वो चाहे तो अल्लाह के असूलों को तोड़ के निकलने की। ठीक है, मैं नहीं मानता, मैं एक अल्लाह को नहीं मानता, मैं रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं मानता, मैं फरिश्तों को नहीं मानता, मैं जो है वो आप बोलिए कि मैं बिल्कुल आज़ाद हूँ, जो मैं चाहूँ करूँ। ये फिर जो है इंसान को ये अल्लाह ने इसकी जो है आप बोलिए कि जी मेरी दो कजन्स हैं, वो कहती हैं कि ना नाराज होने की सिर्फ एक ही बात है, क्या छोटी उंगली किसी से इशारे कर लें, क्या वो अच्छी बात होती है? वो ऐसा से नाम ही करती है, तो क्या अच्छी बात होती है ऐसे करना, नाराज होना? क्या आप, क्या मैंने जी जी। आप
اصل میں دیکھیے آمنا کہ ہمیں جو سوچنا چاہیے نا، جو ہم نے غلطی کی ہے بڑوں نے، بہت سارے بڑوں نے، اتنے سارے بڑوں نے، انہوں نے نیچر کو نہیں سمجھا. اور اگر آپ نیچر کو نہیں سمجھیں گے تو آپ دین کو نہیں سمجھیں گے. ٹھیک ہے، اس لیے کہ دین تو اللہ نے نیچر پہ بنایا. نیچر جو ہے وہ دین ہے فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، جس پہ انسان کو پیدا کیا ہے. صحیح ہے. اچھا اب آپ یہ بتائیے، آپ میں سے کون بتائے گا کہ اگر ہم نیچر سے بغاوت کرتے ہیں یا نیچر سے دور جانے کی کوشش کرتے ہیں تو کیا ہوگا؟ ہم چلے نیچر مانتے نہیں ہوں گے، اس سے پہلے جائیں گے، دوبارہ بولیے زینب. بھی نہیں ہوں گے، ہو جائیں گے، ہم کیا ہو جائیں گے؟ ایک پہلے نہیں ہوں گے، اصل میں پہلے زینب کو بول. نہیں ہوں گے. ہاں، اور زینب آپ بولیے، آپ کیا بولی؟ ہم گمراہ گمراہ ہو جائیں گے. ٹھیک ہے. محسن آپ کچھ بول رہے تھے؟ جی میں بول رہا تھا کہ اگر جب نیچر سے دور جائیں گے، جب ہٹ جائیں گے اس سے، جب نیچر چاہیے ہوئے گی تو پہلے گنائیں نا، اس وجہ سے لوگ اس سے دور نہیں جاتے. جب چاہیے ہوتی ہے تو ملتی نہیں ہے نیچر. جب صحیح ہوتی ہے تو دوبارہ بولیے بیٹے. نہیں آیا. وہ آپ کی میرا خیال ہوتی ہے جو لوگ، میں بول رہا تھا کہ جب لوگ کو نیچر چاہیے اور وہ نیچر سے دور رہ رہے ہوتے، تو جب نیچر صحیح ہوتی ہے تو ملتی نہیں ہے جب اس سے دور ہوتی. ہاں بات تو صحیح ہے. یعنی اگر آپ نیچر سے دور ہو جائیں گے تو آپ اللہ کے حکم سے دور ہو جائیں گے. ہوتی ہے تو ہوتی نہیں ہے. جی دیکھیے، نیچر سے اگر آپ دور ہوں گے پتہ کیسا ہوتا ہے؟ میں آپ کو دکھاتا ہوں. یہ آپ نے یہ دیکھیں، یہ کیا ہے؟ یہ کہ الاسٹک ہے. ٹھیک ہے، صحیح ہے. یہ بالکل نارمل پوزیشن پہ. ٹھیک ہے. اب آپ جب اس کو کھینچیں گے تو اس میں ٹینشن آئے گی. صحیح ہے. تو آپ جب نیچر سے دور ہوتے ہیں نا تو پھر آپ ٹینشن میں چلے جاتے ہیں، آپ پریشانی میں چلے جاتے ہیں، آپ ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں، آپ جو ہے بے چینی میں، اور آپ کا دماغ جو ہے نا وہ پھر غلط طریقے سے کام کرنا شروع ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. آپ جتنا نیچر کے قریب، نیچر اللہ کے اصولوں کے قریب رہتے ہیں، اتنا سکون سے رہتے ہیں، اتنا اطمینان سے رہتے ہیں. نیچرل ہے نا کہ آپ اللہ کے اصول فالو کر رہے ہیں تو آپ سکون سے رہیں گے. لیکن اگر آپ نیچر چھوڑیں گے تو آپ کا کیا ہوگا کہ آپ ٹینشن. جی بولیے گا. سلمان سورۃ روم کی 3 آیت سنا دوں؟ ہاں سنائیے. ہے نا، میں سناؤں گی انشاءاللہ. سنائیے. میں آپ کو دکھاؤں دوبارہ؟ نہیں. قائمہ للدین حنیفہ فطرۃ فاقم، اللہ وہاں سے شروع کی نا. فاقم وجہ کا. فاقم وجہ کا للدین حنیفہ فطرۃ اللہ الذین فطر الناس علیہا حنیفہ. آگے بھی پڑھیے. لا تبدیل لخلق اللہ. لا تبدیل لا تبدیل لخلق اللہ ذالک الدین القیم ولکن اکثر الناس لا یعلمون. یہ اتنی امپورٹنٹ آیت ہے یہ ہے قرآن میں، لیکن اس کو زیادہ لوگ بتاتے نہیں ہیں، جو کہ بڑی پریشان کن بات ہے نا. یہ اتنی سوچیے. اچھا دوسرا یہ بتائیے، ایک نیچر کا اصول ہے کہ جیسا کرو گے ویسا بھرو گے. جس طرح آپ کام کریں گے اس کا اسی طرح نتیجہ نکلے گا. اگر آپ اپنے پاؤں پہ کلہاڑی ماریں گے یا ہتھوڑا ماریں گے تو بڑا مزہ آئے گا. کیا خیال ہے؟ درد ہوگا. درد ہوگا. جی آپ چیخیں گے. ٹھیک ہے، اس لیے کہ آپ نے پاؤں پہ ہتھوڑا مارا ہے. تو اسی طرح جب آپ غلط کام کریں گے تو اس کا نتیجہ صحیح نکلنا چاہیے، غلط نکلنا چاہیے. غلط نکلنا چاہیے. اچھا اب آدمی بولے کہ نہیں میں تو
غلط کام کروں گا اپنے پاؤں پہ کلہاڑی ماروں گا اور اس کے بعد میں کوئی سورہ فاتحہ پڑھ دوں گا تو صحیح ہو جائے گا؟ کیا خیال ہے؟ نہیں، آپ نے جان کے پاؤں پہ کلہاڑی ماری ہے تو آپ کو بھگتنا پڑے گا. جو ہم جان کے غلط کام کریں گے تو ہمیں جو ہے جان کے جو ہے اس کا نتیجہ بھگتنا پڑے گا، اس کا رزلٹ آئے گا، اس کا رزلٹ غلط آئے گا. تو نیچر کیا ہے؟ اللہ کا دین ہے. جب آپ اللہ کے دین کو چھوڑیں گے، اللہ کے اصولوں کو چھوڑیں گے، اللہ کی قرآن کو چھوڑیں گے، اللہ کے کلام کو چھوڑیں گے اور دور ہوں گے تو اس کا اسی طریقے سے غلط ریزلٹس آنے سر مجھے شروع. آپ کی آواز نہیں آ رہی. آواز نہیں آ رہی؟ آواز آ رہی ہے؟ جی آواز کلیئر ہے نہیں میری؟ آ اچھا، صحیح ہے. تو یہ انٹرنیٹ ایشو ہوگا، انٹرنیٹ ایشو ہوگا شاید ان کا. ہاں میری بھائی، آپ لوگوں کو آ رہی ہے آواز یا نہیں آ رہی؟ صحیح آ رہی ہے، صحیح آ رہی اچھا، ہے. گڈ، جزاک اللہ. تو یہ ہمیں بڑا سوچنا چاہیے. ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ غلط کام کرتے ہیں، بولتے ہیں اللہ جو ہے اس کا اثر نہیں کرے گا، اثر نہیں ہوگا، اور جو ہے ہم معاف کر دیے جائیں گے اور اللہ ہمیں جو ہے آخرت میں نہیں پکڑے گا. نہیں، آپ غلط کام کریں گے اس کا آپ کے اثر ہوگا. تو آخرت میں پکڑیں گے برے لوگوں کو اللہ، ہے نا؟ جی وہ تو ظاہری بات ہے. آخرت میں بس جو لوگ باتیں بناتے ہیں. دیکھیں، جب آپ غلط کام کریں گے اس دنیا میں بھی اس کا غلط اثر ہوگا. آپ اس اثر سے بچ ہی نہیں سکتے. آپ پاؤں پہ کلہاڑی مارے اور بولیں کہ کچھ بھی نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، میں بولوں آمنہ ذرا اپنے پاؤں پہ زور سے کلہاڑی ماری ہے اور میں آپ کو گارنٹی کر رہا ہوں آپ کو کچھ نہیں ہوگا. کیا خیال ہے آپ کا؟ ہوگا نہیں ہوگا؟ ہوگا. یا آپ کے ابو بولے یا کوئی بھی بولے کہ نہیں اثر نہیں ہوگا، پاؤں پہ کلہاڑی مار لے. یہاں تو اولا مار لیں، ایڈریل مشین مار لیں، ہے نا؟ تو نقصان کس کو ہوگا؟ آپ کو نقصان ہوگا. نہ مجھے نقصان ہوگا نہ کسی اور کو جو آپ کو بول رہا ہے پاؤں پہ کلہاڑی مارے. نقصان جو ہے وہ تو آپ کو ہوگا. یا تو کسی اور کو ہوگا. ہاں، ایک تو بات یہ ہوئی. اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ آپ جب نیچر میں ہوتے ہیں نا تو آپ بالکل سٹیبل اور پیسفل ہوتے ہیں. پیسفل یعنی آپ بالکل، آپ پہ کوئی ٹینشن نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، آپ جو ہے وہ اللہ کے قریب ہوتے ہیں، اللہ پہ آپ بھروسہ کر رہے ہوتے ہیں. لیکن جب آپ نیچر سے دور جانے کی کوشش کرتے ہیں یا دین سے دور جانے کی کوشش کرتے ہیں تو پھر ہمارے اوپر پریشانیاں آنی شروع ہوتی ہیں. اس لیے کہ ہم نیچر سے دور جا رہے ہیں، فطرت سے دور جا رہے ہیں. ہے نا؟ کیا خیال ہے محسن؟ کہو میں بہت ہی کروں اگ- میں اگر ہم اللہ کے اصولوں سے دور جائیں گے تو ہم بے چینی کی حالت میں جائیں گے اور غلط کام کریں گے. جی بولیے. صحیح ہے. تو یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. ابھی کیا کرتے ہیں؟ ہم خواب میں رہتے ہیں، ہر غلط کام کر رہے ہیں. ہم اللہ کے اصولوں کو فالو نہیں کر رہے. ٹھیک ہے، ہم کسی اور کے اصولوں کو فالو کر رہے ہیں. ہم نے کوئی سسٹم امریکہ سے لے لیا ہے، کوئی سسٹم یورپ سے لے لیا ہے، کوئی سسٹم ہم نے انڈیا سے لے لیا ہے اور ہم بڑے خوش ہیں کہ بڑے ہم پہلوان ہیں. یہ نہیں ہوگا. اگر ہم اللہ کے اصولوں کو چھوڑیں گے ہم بچ ہی نہیں سکتے. جو ہے بچ ہی نہیں سکتے. آپ کچھ بولنا چاہ رہے ہیں آمنہ؟ نہیں، وہ نہیں بولنا چاہ رہی. اچھا، آپ کا ہینڈ اٹھا ہوا تھا فاطمہ، میں سمجھا شاید آپ بولنا چاہ رہی. سب کا اٹھاوا ہے. نہیں، مجھ سے نہ آپ کچھ بولنا چاہ رہے ہیں. چلے میں آپ کو ایک چھوٹی سی ویڈیو دکھاتا ہوں. انٹرسٹنگ ویڈیو ہے کہ اللہ نے کتنی زبردست چیزیں بنائی ہیں. اوکے، کہاں گیا؟ دکھائے ایک منٹ. ایک منٹ. یہ کیا ہوا؟ ابھی آپ لوگ کچھ نظر آ رہا ہے اسکرین میں؟ نہیں. اوکے اوکے، صحیح ہے. نہیں آ رہا. ہاں نہیں ٹھیک ہے. نہیں آ رہا ہمیں. آپ دیکھیے کہ اللہ نے کتنی پیاری پیاری، یہ سب نہیں اللہ آ کی رہا. چیزیں ہیں. یہ سب اللہ کی چیزیں ہیں، آپ دیکھیے گا.
نظر آ رہا ہے آپ کو؟ جی جی کڑا ہے میم، دیکھیں آخر میں سبحان اللہ. غفار تواب سبحان اللہ. رزاق شهيد اللهم صل على سبحان اللہ. سی ہارس کہلاتا ہے یہ. وآل محمد يا مسلمين صلوا آج بھی چلے عليه تھے. اللهم صل على محمد وصح محمد يا مؤمنين صلوا ماشاء اللہ. عليه سبحان اللہ. واہ. لطيف خبير سميع بصير جليل رقيب مجيب اللہ. یہ فلائنگ فش ہے. شكور ودود قيوم سینڈوچ تھا. صبور مجيد سبحان اللہ. اللهم صل على محمد وآل محمد يا مسلمين صلوا عليه اللهم صل على سبحان اللہ. دیکھا مچھلیاں کتنی چھوٹی چھوٹی مچھلیاں ہم کے ہاتھ میں. مچھلیوں کے بچے. ایک مچھلی ملین کا بچے دیکھیے. اللهم صل على محمد وصح محمد يا مؤمنين صلوا عليه اتنی چھوٹی چھوٹی تھی. میرے خیال انڈے مچھلی ہے. سبحان اللہ. آپ نے اللہ نے کیا زبردست ہر چیز بنائی. آپ کو بھی اس سے پیارا بنایا. یہ تو سب چیزیں تھیں لیکن انسان کو اس میں تھا. جی دوبارہ بولیے گا فاطمہ، آپ بولیں. کیکڑا اس میں تھا. ہاں ہاں ہاں. کیکڑا کیسے کھا رہا تھا کھانا. ان سب کو کس نے بنایا ہے؟ اللہ نے. اور کتنا زبردست بنایا ہے. اور اس سے زبردست انسان کو بنایا اللہ نے. اللہ انسان کو بہت زبردست اللہ نے بنایا ہے. اگر انسان واقعی انسان کی طرح ایکٹ کرے گا
تو وہ دنیا میں بہت چینج لائے گا. یعنی ہمارا کام اللہ نے کیا رکھا ہے؟ اللہ کے دین کو نافذ کرنا. فالو کرنا، پہلے فالو کرنا. جی پہلے فالو کرنا، اللہ کی بات ماننا، اور پھر اس کو دنیا پہ نافذ کرنا. یہ ہمارا کام بنایا اللہ رب العزت نے. جی بولتے ہیں نا اللہ کہ کی بات بھی سننا، دعا بھی کرنا. جی 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 بالکل. دعا آپ کو ہمت دیتی ہے نا. دعا آپ کو بتاتی ہے کہ اللہ کتنے قریب ہیں آپ سے. آپ اللہ سے مانگ رہے ہوتے ہیں ڈائریکٹلی. صحیح ہے. تو بہت آسان ہے اصل میں دین کو ماننا. دین نیچر ہے. آپ دین کے سب سے قریب ہے. جو نیچرل انسان ہوتا ہے نا دین کے بالکل قریب ہوتا ہے. لیکن جب آپ نیچر سے دور جانے کی کوشش کرتے ہیں، آپ دین سے دور جانے کی کوشش کرتے ہیں، تو پھر ہم پریشانی میں آتے ہیں. پھر ہمیں سمجھ میں جو پاکستان میں آج کل ہو رہا ہے، آپ دیکھیے کیا ہو رہا ہے. کیا ہو رہا ہے؟ یعنی اللہ معاف کرے، مسلمان ملک، دنیا کے سب سے بڑا مسلمان ملک، اور جو ہے وہ کیسا فقیر بنا ہوا ہے کہ سب کے سامنے ہاتھ پھیلا رہا ہے کہ ہماری مدد کرو، ہماری مدد. ہم جو ہیں، اللہ نے ہمیں دیا تھا پاکستان میں اسلام کو نافذ کرنے کے لیے، دین کو نافذ کرنے کے لیے. اس لیے ہم نے پاکستان حاصل کیا تھا. علامہ اقبال نے یہی بولا تھا نا، پاکستان کا تصور ہے وہ علامہ اقبال نے دیا تھا. اور علامہ اقبال کا یہ کہنا تھا کہ ایسی ملک جہاں ہم اپنے دین کو نافذ، دین کے مطابق اصول بھی ہو اور دین کے مطابق ہم کام بھی کریں. تو اگر ایسا ہوتا تو وی وڈ ہیو بین، ہم بہت پیسفل ہوتے، بڑا مزہ آ رہا ہوتا، ہر چیز جو ہماری بڑی زبردست چل رہی ہوتی. لیکن ہم میں سے بہت سارے لوگ، بلکہ زیادہ تر لوگ جو ہیں، انہوں نے دین سے دور گئے، تو پھر پاکستان کی یہ حالت ہو گئی. ٹھیک ہے. ایک تو چلے پاکستان کی جو حالت ہے، لیکن اللہ بولیں گے ادھر آؤ زینب، ادھر آؤ زینب، ادھر آؤ خدیجہ، اب یہ بتاؤ کہ تم نے دنیا میں میرے دین کو نافذ کرنے کی کوشش کی تھی. میں بولوں گا یا اللہ مجھے بھی آپ کے دین کو نافذ کرنا تھا. اللہ بولے گی تو تمہارا تو کام یہی تھا، تمہارا تو کام ہی یہ دیا گیا تھا کہ میرے، اللہ تو چاہتا تو خود نافذ کر دیتا. ٹھیک ہے نا. لیکن اللہ نے انسان کو اختیار دیا ہے، ذی اختیار بنایا ہے، جو کرنا چاہے کرے. ٹھیک ہے. اگر ہم سیدھے راستے پہ چلے، دین کے راستے پہ چلے، نیچر سے قریب رہے، نیچر نے پورا دین ہمارا نیچر ہے. قرآن جو ہے وہ بھی اللہ کی لاز ہیں، وہ بھی نیچرل لاز. ٹھیک ہے. تو پھر ہم سب سے زیادہ سکون میں ہوں گے. دین، ایک اور بات آپ لوگ اس پہ غور کیجئے گا، دین بالکل بھی مشکل نہیں ہے. دین بہت مزیدار ہے. اگر آپ دین کو فالو کریں گے نا، آپ ہمیشہ خوش رہیں گے. کیا خیال ہے ابراہیم؟ جی سر. دین کو آپ فالو کریں. دین آسان ہے، لیکن جب آپ غلط کام کرتے ہیں، وہ آپ کو اس دنیا میں بھی پریشان کرے گی اور آخرت میں بھی آپ ناکام ہو جائیں گے اللہ کے پاس. وہ نیگیٹو پوائنٹ آ جائے گا آپ کا. اگر زیادہ نیگیٹو پوائنٹس ہوں گے تو پھر ہم دوزخ میں چلے جائیں گے. ٹھیک ہے نا. اور اگر آپ کا پازیٹیو ہوگا، آپ کا وزن بھاری ہوگا، اور آپ نے اللہ کے دین کو اپنے اوپر، اور اچھا دین کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جان نماز میں بیٹھے یہ دین کا مطلب نہیں ہے. دین کا مطلب ہے انسان بن کے رہو. اللہ نے جو تمہیں کریٹیوٹی دی ہے، اللہ نے جو تمہیں صلاحیتیں دی ہیں، اللہ نے جو تمہیں زبردست بنایا ہے، اس کے لحاظ سے اپنی زندگی گزارو. اقبال اس کو خودی بولتے ہیں. خودی مطلب جس طرح آپ ڈیزائن کیے گئے اس پہ چلنا، یہ اصل خودی ہے. کہ جس طرح اللہ نے آپ کو ڈیزائن کیا نا، آپ میں سے ہر ایک کو آپ سوچئے کہ کتنی زبردست اللہ نے صلاحیت، کریٹیوٹی، سمجھ، انٹیلیجنس، اسٹرینتھ سب دی ہوئی. آپ کتنی بڑی بڑی چیزیں بنا لیتے ہیں. ایٹم بم آپ بنا لیتے ہیں، آپ برج الخلیفہ بنا لیتے ہیں، آپ امپائر اسٹیٹ بلڈنگ بنا لیتے ہیں، آپ جو ہے زبردست ٹائپ کے جو ہے چیزیں بنا لیتے ہیں، آپ گاڑی بنا لیتے ہیں. کیا زبردست چھوٹا سا انجن اتنی بھاری چیز کو لے کے چل رہی ہوتی ہے نا. سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون. کہ ہم تو اس کے قادر نہیں تھے اللہ، یہ تو آپ نے اس چیز کو بنایا ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ اگر ہم نہیں سمجھیں گے تو کس کا، اللہ کا بہت نقصان ہوگا. کیا خیال ہے خدیجہ؟ اگر ہم اللہ کی بات نہیں مانیں گے تو نقصان کس کا ہوگا؟ اللہ کا ہوگا. ہمیں
ہمارا نقصان ہوگا, کسی کا نہیں نقصان ہوگا. آپ کو اگر آپ سیدھے راستے میں ہیں, قرآن یہ بولتا ہے, تو آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا. بھی نقصان کیا, دنیا کا چھوٹا موٹا نقصان پہنچائے گا نا, لیکن جو آخرت کا نقصان, جو ہمیشہ ہمیشہ کا نقصان ہے, وہ آپ کو نہیں پہنچے گا. صحیح ہے. اور آپ کو اصل میں اس وقت جو کنفیوژن ہے, وہ کچھ لوگوں نے دین کو بگاڑ دیا ہے, دین کی شکل کو بگاڑ دیا ہے, دین کو بہت مشکل بنا دیا ہے. دین کو انہوں نے بہت مشکل بنا دیا. اللہ نے نہیں مشکل بنایا, اللہ نے تو آپ کو ڈیزائن اسی لحاظ سے کیا ہے نا, نیچر کے لحاظ سے. اور آپ جب نیچر کو فالو کریں گے تو سب زیادہ کمفرٹیبل ہوں گے. لیکن اگر آپ نیچر سے ہٹیں گے تو آپ ٹینشن میں جائیں گے, آپ پریشانی میں جائیں گے, جو اس وقت ہماری سب کی حالت ہے نا. اور اللہ بولتے ہیں بھائی آپ یہ مجھے بات بتائیے, یا تو آپ اللہ کی بات مانیں گے یا شیطان کی بات مانیں گے, فائدہ کس میں ہے؟ اللہ کی بات میں. جی, اللہ کی بات ماننے میں فائدہ ہے, اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی, ہے نا. تو ہم لوگ پورا جو یہ ہمارا جو بولیے کہ ہم لوگ ملتے ہیں ہر ہفتے, اصل میں میرا جو پیچھے ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ میں آپ کو بتاؤں کہ دین ہے کتنا مزیدار, دین کتنا آسان ہے. آپ دین کے لحاظ سے اللہ نے آپ کو ڈیزائن کیا ہے, اور آپ کو دین کو نافذ کرنا ہمارا کام ہے. دین اپنے اوپر آپ کب نافذ کریں گے؟ جب آپ اللہ کے کلام کو بھی سمجھیں گے. اللہ کا کلام جو اگر آپ ڈائریکٹلی اللہ کا جو کلام ہے آپ اس سے جڑے رہیں, اور اللہ کی آیات جو کہ آسمانوں میں آپ کو نظر آتی ہے, زمین میں, اپنے اندر ہر جگہ اللہ کی نشانیاں نظر آتی ہیں, ان نشانیوں سے آپ سبق لیں گے اور اللہ کی تعریف بیان کریں گے کہ اللہ نے کیا پیارا بنایا ہے, چیزوں کو کیا زبردست بنایا ہے. تو آٹومیٹکلی جو ہے آپ اللہ کے دین کو اپنے اوپر بھی غالب کریں گے. ٹھیک ہے, پھر آپ اس کے لیے محنت کریں گے, دوسروں کو سمجھائیں گے, اچھے کام کریں گے, اچھے سسٹمز بنائیں گے, تو آپ کو پھر اللہ بولے گا ہاں بھائی محسن نے تو کوشش کی تھی, یہ اس کو جنت میں ڈالیں ہمیشہ کے لیے. کیا خیال ہے آمنہ, فاطمہ؟ اللہ یہ بولیں گے نا. اللہ سے آپ کی کتنی باتیں چھپی رہے, آپ کتنی باتیں اللہ سے چھپا سکتے ہیں؟ کوئی بتائے گا؟ زیرو. اللہ سے آپ کوئی بات ہی نہیں چھپا سکتے. اللہ کو تو سب کچھ پتا ہے. اگر آپ اپنی امی کا موبائل بھی لے لیں, اللہ تو دیکھ رہے ہوتے ہیں ہمیں. جی, اللہ تو ہمیشہ دیکھ رہے ہوتے, تو اللہ کا تو ہر چیز معلوم ہے. اور اللہ آپ پہ ظلم کر سکتے ہیں؟ ہماری گھر کی چھت کے اوپر سے بھی, جی, ہمارے گھر کی چھت کے اوپر سے بھی دیکھ سکتے ہیں. کون؟ اللہ تعالیٰ. اللہ تو ہر ایک چیز کو دیکھ رہے ہوتے ہیں نا. اللہ نے, جی خدیجہ کچھ بولنا چاہ رہی ہے, آواز نہیں آ رہی آپ. تو اللہ تو بہت پیارے ہے, اللہ نے دین بہت پیارا بنایا, بہت مزیدار دین ہے, بہت انجوائے کرتے ہیں آپ. اللہ کی بات مانیں. اس میں آپ سے بولا تھا کہ بات کس کی ماننی چاہیے, ہمیں اللہ کی بات ماننی چاہیے, شیطان کی بات. ایک تو اللہ کی بات ہوگی, اور جو اللہ کی بات کے خلاف ہوگا وہ شیطان کی بات. تو اگر آپ شیطان کی بات کریں گے تو آپ ظاہری بات ہے اللہ بولتا ہے کہ میں شیطان کو بھی دوزخ میں ڈالوں گا, اور جو لوگ شیطان کے پیچھے چلے ہوں گے اور انہوں نے توبہ نہیں کی ہوگی ان سب کو. جی بولیے. سر وہ لوگ نا اصل میں کیا کرتے ہیں, شیطان کہتا ہے کہ نا تم نا وہ نا لوگ جو مر جاتے ہیں, شیطان کہتے ہیں ان کی آپ شکل یا پکچرز بنا رکھیں اپنے پاس. کن کی پکچر؟ سوری, جو اللہ کے پاس چلے جاتے ہیں. ہاں, جو اللہ کے پاس چلے جاتے ہیں اس کو کیا ہوتا ہے؟ آپ دوبارہ بولیے بیٹی, میں سمجھا نہیں. شیطان ان کو کہتا ہے کہ نا ہم لوگ ان کی پکچرز بنا لیں اسٹون سے وغیرہ. شیطان کو تو اصل میں تو اللہ تو ہر بات جانتا ہے نا. جو شیطان کو فالو کرے گا تو وہ جو ہے وہ اسی لحاظ سے اس کو اللہ, میں نے آپ کو بتایا تھا نا, جیسا کرو گے ویسا بھرو گے. اگر تم نے شیطان کو فالو کیا ہے تو پھر تمہیں جو ہے وہ شیطان
کے ساتھ اللہ دوزخ میں ڈال دیں گے، خدا نہ کرے کسی کو نہ ڈالے اللہ، ٹھیک ہے. اور جس نے اللہ کی بات مانی ہوگی تو وہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ اس کو دوزخ میں ڈالے. کیا خیال ہے، ہو سکتا ہے؟ اگر آپ اللہ کی بات مان رہی ہیں، اللہ کے احکام پہ چل رہی ہیں، ہو ہی نہیں سکتا. کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ تو ہر چیز جانتا ہے نا، اللہ ہر چیز جانتا ہے. اور اللہ جو ہے وہ آپ کو دیکھتا رہتا ہے کہ بھئی آمنہ نے اچھا کام کیا. اچھا، آپ جو بھی اچھا کام کرتے ہیں اس کا اثر آپ پہ ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ ہوتا ہے. اور جو غلط کام کرتے ہیں اس کا اثر ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ نہیں نہیں، دیکھیں غلط کام کریں گے اس کا بھی اثر ہوگا آپ کے اوپر، اور جو آپ اچھا کام کریں گے اس کا بھی اثر آپ پہ ہوگا. ہاں، اگر آپ صحیح راستے میں ہیں اور آپ کو کوئی غلط کام کہنے کے لیے کر رہا ہے زبردستی، اور آپ اس کی بات نہ مانیں تو وہ آپ کا نہیں بگاڑ سکتا کچھ، ٹھیک ہے. آپ اللہ کی پروٹیکشن میں ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. لیکن آپ جب غلط کوئی کام کرتا ہے آدمی تو اس کا غلط اثر ہوتا ہے، پھر اس کی شخصیت جو ہے نا وہ گر جاتی ہے. پھر وہ غلط کام کرتا ہے، شخصیت اور گر جاتی ہے. پھر وہ غلط کام کرتا ہے، اس کی شخصیت بولتے ہیں نا کہ وہ دل میں نقطے لگنے، کالے کالے نقطے لگنے شروع ہو جاتے ہیں، جو ایک حدیث کوٹ کی جاتی ہے. جی محسن، آپ کچھ بول رہے ہیں؟ جی میں بول رہا تھا کلاس ختم کب ہوئے گی؟ کلاس جو ہے 9 منٹ میں. آپ اگر جانا چاہتے ہیں آپ جا سکتے ہیں، ہاں ہے نا. آپ اگر جانا چاہیں آپ جا سکتے ہیں. 9 منٹ ہے کلاس ختم ہونے میں، ٹھیک ہے. آپ کو میں دکھا رہا تھا، ایک اور آپ کو میں دکھانا چاہتا تھا، لیکن میں ابھی تھوڑا، میرا خیال یہ ہے کہ میں ڈسکشن کروں گا ہمارے جو ساتھی ہے. ساتھی ہیں. طیبہ، آپ کچھ بولیں گی؟ ہاں جی، السلام علیکم سر، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے جی الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے. آپ سنائیے. ہاں جی الحمدللہ. بس وہی، میرے پاس الفاظ نہیں ہے، بہت ہی کمال لیول پہ ماشاء اللہ آپ چیزیں لے کے چل رہے ہیں. خاص طور پہ یہ جو بچوں کے ساتھ آپ ڈیل کرتے ہیں نا، تو میں چونکہ بچوں کو پڑھاتی ہوں تجوید قرآن کی نا، تو مجھے اس سے کافی ہیلپ ہوتی ہے کہ آپ کتنے تحمل کے ساتھ ان کے ساتھ آپ بات کرتے ہیں، ان کی ہر بات کا ایسے جواب دیتے ہیں، بالکل بڑوں کی طرح ڈیل کرتے ہیں. تو میں تو خیر اس سیشن سے اور بہت ساری چیزوں کے علاوہ یہ بھی سیکھ رہی ہوں. تو آپ ماشاء اللہ نیچر کے بارے سبحان میں اللہ. بولیے، نیچر کے بارے میں جو باتیں ہوئی ہماری، آپ اس کو نیچر بالکل بالکل یہ تو حقیقت ہے، اور یہ المیہ بھی ہے کہ ہم لوگ نیچر سے اتنا دور نکل چکے ہیں کہ یہ جو آپ نے الاسٹک والی جو مثال دی ہے نا، یہ بالکل یہ بہترین مثال ہے. اور میں اس کو اپنے لیے اس طرح بھی سوچتی ہوں کہ جب ہم نیچر سے دور ہو جاتے ہیں تو ایک کٹی ہوئی پتنگ کی مانند ہو جاتے ہیں. وہ پھر پتنگ جو ہے وہ پھر ہوا کے دوش پہ بس پھر وہ اڑتی ہے، اس کا کوئی ٹھکانہ نہیں، وہ کہاں پہ گرے کہاں پہ رکے. بالکل، یہ قرآن بھی یہی بولتا ہے. آپ ہاں بالکل جی صحیح بول رہی ہے. نیچر چھوڑیں گے، دیکھیں میں آپ کو یہی، اصل میں میرا پوری جو صحیح ہے وہ یہی ہے کہ نیچر کی طرف پلٹ آئیں. یہ ہم لوگ، ہم پتہ نہیں کیوں ہمارے جو مذہبی طبقے یہ بات کیوں نہیں بتاتے، بلکہ وہ نیگیٹو ان کا امپیکٹ. انہوں نے انگریزوں کی ڈیفینیشن لے لی ہے نیچر کی، جو مغرب ڈیفائن بالکل کرتا ہے نا، اور اس پہ بالکل اللہ معاف کریے بہت بڑا ظلم ہے، یہ بہت بڑا ظلم ہے. حالانکہ یہ بالکل آیت اتنی کلیئر ہے، فاقم وجهک للدین حنیفہ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ ذالک الدین القیم ولکن اکثر الناس لا یعلمون. یہ اتنی امپورٹنٹ آیت ہے. اچھا، دوسری ایک اور بات بھی ہوتی ہے، دین چونکہ بہت آسان ہے اور بہت سارے لوگ دین کو بڑا مشکل بنا کے پیش کر رہے ہوتے ہیں، اور ان کا کام بھی اس وقت چلتا ہے جب دین کو مشکل بنا کے پیش کریں تاکہ بار بار آپ ان سے پوچھنے جائیں، ٹھیک ہے، تاکہ آپ ان ہاں پہ جی. وہ دین میں بھی شاید میں کچھ غلط نہ بول جاؤں، لیکن جو مجھے سمجھ آتی ہے اس میں بھی ایک چودراہٹ قائم ہوگی ہے نا. جی ہاں، دیکھیے تو میرا تو یہ ہے کہ آپ کو دین سمجھنے کے لیے اللہ کافی ہے، قرآن کافی ہے. ہاں، اگر کوئی سمجھدار آدمی ہے اسے آپ ضرور جا کے ڈسکس کریں، لیکن آپ کو کسی انسان پہ ڈیپینڈنٹ سوائے اللہ اور اس کے رسول کے کسی پہ ڈیپینڈنٹ ہونے کی ضرورت نہیں ہے. عموماً لوگ آپ کو بہکا دیں گے، عموماً اگر آپ بالکل لوگوں کو بلائنڈلی فالو کریں گے تو وہ آپ کو بہکا دیں گے، آپ غلط راستے پہ چل پڑیں گے. تقلید سے بہت بچنا چاہیے. لوگ، یہ ہمارے اچھے اچھے لوگ انٹلیکچوئل سے بولتے ہیں کہ نہیں نہیں تقلید کو کس طرح چھوڑ سکتے ہیں، لیکن میرے نزدیک تو تقلید بڑی خطرناک ہے. جو آپ کی انڈیویجویلٹی، جو آپ کی اسمارٹنس ہے، جس پہ اللہ نے ہمیں پیدا کیا، جب آپ تقلید کرتے ہیں تو وہ
پھر ختم ہو جاتی ہے، اس پہ آپ غلاف چڑھا دیتے ہیں جو آپ کی انڈیویجویلٹی ہے. صحیح ہے. پھر آپ کسی کی لا محالہ آپ کسی پہ ڈپینڈنٹ ہو جاتے ہیں کسی بات پہ. تو اللہ تو بولتا ہے وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. آپ تو بالکل اکیلے ہیں. اللہ بولتا ہے آگے اسی طرح جس طرح تمہیں اکیلا میں نے پیدا کیا تھا. ہاں جی یہ بالکل. بڑی ضروری ہے سمجھنا انڈیویجویلٹی. جب آپ انڈیویجول ہو جاتے ہیں، جس طرح ہمارے صحابہ اکرام تھے، ان کے آپ زندگیاں اسٹڈی کریں، ہر صحابی دوسرے سے مختلف تھا. یہ کیسا ہے؟ اگر حضور کو ایک جیسے لوگ بنانا مقصود ہوتا تو جس طرح ٹینک ایک ٹائپ کے ہوتے ہیں، کپس ایک ٹائپ کے ہوتے ہیں، تو سب کو ایک طرح بنا دیتے. لیکن ہر صحابی اپنا دماغ زبردست، وہ آپ بولیے کہ وہ معراج پہ، انسانیت کے معراج پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے. اور اس میں آپ لوگ سب کو ایک بڑی مزیدار بات بتاؤں، اس پہ آپ لوگ غور کیجئے گا. زینب آپ بھی، آمنہ، فاطمہ اور ابراہیم اور محسن اور خدیجہ، عبیرہ، اس پہ آپ غور کیجئے گا کہ دیکھیے میرے ذہن میں جو تھا وہ چیز نکل گئی. بہرکیف آپ اس پہ غور کیجئے گا کہ ہر آدمی جو ہے، یعنی کوئی دنیا میں دو آدمی آئیڈینٹیکل ایک جیسے ہیں، ہر آدمی کو اللہ نے مختلف کیوں پیدا کیا؟ ہر آدمی کو مختلف کیوں پیدا کیا؟ اور ہر آدمی اللہ کے سامنے اکیلا کھڑے ہو کر جواب دے گا. ٹھیک ہے، وہ اس لیے ہر آدمی اکیلا کھڑے ہو کر جواب دے گا کہ ہر آدمی دوسرے سے مختلف ہے. وہ اپنے لحاظ سے چیزوں کو اینالائز کرتا ہے. صحیح، یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. یہ بہرکیف اس پہ انشاءاللہ ہم آگے بھی چل کے ڈسکس کریں گے. کوئی دینا چاہے گا، پارٹیسپیٹ کرنا چاہے گا اس میں؟ جی بولیے. میرا ایک سوال ہے. جی جو بولیے. جنت میں جائیں گے کیا وہ شیطان کو دیکھیں گے؟ اچھا ایک منٹ ٹھہرے، پہلے زینب سے پوچھنا. زینب آپ کیا بول رہے ہیں؟ جو جنت میں جائیں گے کیا وہ شیطان کو دیکھیں گے؟ جو جنت میں جائیں گے وہ جنت میں، جہنم میں جو جائیں گے اس کا کیا پوچھ رہی ہے؟ وہ شیطان کو دیکھیں گے. کس کو دیکھیں گے؟ شیطان کو؟ شیطان کو پوچھ رہے ہیں، شیطان کو دیکھیں گے. شیطان تو ان کے ساتھ ہوگا، ہم شیطان کے پیچھے پڑے ہوں گے. تم نے ہمیں دوزخ میں بولے گا نہیں، میں نے تو صرف تمہیں بہکایا تھا، میں نے ہاتھ پکڑ کے تو تم سے غلط کام نہیں کرائے تھے، تم نے تو خود غلط کام کیے تھے. تمہیں تو اللہ نے اختیار دیا تھا، تمہیں تو اللہ نے اختیار دیا تھا. جی جھوٹ کہہ رہے ہیں. میری کون؟ بہن کو سوال پوچھنا ہے. نہیں دیکھیں شیطان تو صحیح بول رہا ہے. اللہ بولتا ہے شیطان کو تمہارے اوپر کوئی کنٹرول نہیں ہے. اگر تم جان کو اس کو فالو کرنا چاہو گے تو فالو کرو، لیکن پھر میں تمہیں بھی، شیطان کو تو دوزخ میں ڈالوں گا، تمہیں بھی اس کے ساتھ دوزخ میں ڈال دوں گا. تو اللہ نے آپ شیطان تو فرشتے تو زبردستی دوزخ میں ڈالیں گے ہے نا؟ کس کو؟ بڑے لوگوں کو. ہاں برے لوگوں کو تو انہوں نے جان بوجھ کے غلط کام کرنا چاہا، جان بوجھ کے دین سے دور ہوئے، جان بوجھ کے غلط بلیفز پہ پڑ گئے، غلط عقیدے میں پڑ گئے، تو ان کو تو اللہ بولے گا میں نے تم بہت سمارٹ بنایا تھا. روز WhatsApp پہ لگے رہے سر جی جی پورا دن، جی جی میں قرآن پڑھا، میں نمازیں پڑھی. آپ لوگ دیکھیں جس طرح آپ لوگوں کو بنائیں گے، میں آپ کو بول رہا تھا نا کہ کاز اینڈ افیکٹ، جس طرح کرو گے اس طرح نتیجہ نکلے گا. جو کرو گے وہی بھرو گے. اگر آپ آم کا بیج بوئیں گے تو کیا نکلے گا؟ ناریل کا درخت، آم نکلے گا، آم کا درخت نکلے گا. ٹھیک ہے، تو آپ لوگ جس طرح کریں گے. جب میں آم کو میں مٹی میں ڈالوں گا تو ناریل نکلے گا. صحیح ہے نا. آپ کچھ بولنا چاہ رہی تھی خدیجہ؟ آپ بول رہی تھی کچھ؟ میں آواز نہیں آ رہی ہے خدیجہ آپ کی. جی یہ دیکھیں یہ کیا ہے؟ سبحان اللہ. دیکھیے کیا سیمیٹری ہے، سیمیٹریکل، ایک پتا اس طرف ایک پتہ اللہ نے ہر چیز بہت پیاری بنائی. یعنی یہی ہمارے لیے کافی ہے سمجھنے کے لیے کہ اللہ کتنے پیارے ہیں. سر اللہ جی جی بولیے گا. کون بول رہے ہیں؟ محسن آپ بول رہے ہیں؟ جی آپ بولیے. کلاس اب کتنی دیر میں ختم ہوئے گی؟ بس 8 کلاس منٹ.
आप क्यों पूछ रहे हैं बार बार? आपको कोई हाँ जाना है पहले तो? 9 मिनट बोला, अब आप 5 मिनट बोल रहे हैं। नहीं, 5 मिनट नहीं, कौन पूछ रहा है कितने कब खत्म हो गए? हम ना, आप जाना चाहें तो जा सकती हैं, वैसे टाइम भी खत्म ही हो गया है। नहीं वो 1 मिनट। रोशन पूछ रहा है। मोहसिन पूछ रहे हैं, मोहसिन को आज जल्दी है कहीं जाने की। नहीं मोहसिन? हाँ यही लग रहा है, शायद होमवर्क करना है उसको। होमवर्क? होमवर्क तो चलता ही रहता है हमारा दिन भर। होमवर्क में जब होम में होते हैं तो मैं नहीं होमवर्क कर होता रहा। है, जब कहीं और होते हैं तो वहां का काम कर रहे होते हैं, है ना। चले, मैं आप लोगों से फिर इजाजत भी चाहूंगा। आप लोग कोई पार्टिसिपेट करना चाहें? अशफाक साहब, नवीदा बहन, आप हैं अगर वहाँ पे, आप कुछ पार्टिसिपेट? सर जी बोलिए। मैं आपको एक बात बताऊं, जी बोलिए। मैं आपको बात बताती हूँ कि ना मैं एक फार्म में गई जिस टॉवी के नाम से, वहाँ पे मैंने एक सीक्रेट गार्डन देखा। अच्छा, जबरदस्त। वहाँ पे सब, वहाँ पे एक माली था, वो सबको वाटर कैन दे रहा था और कह रहा था सब पौधों में पानी डाला। जी अच्छा, अब आप जितना खूबसूरत गार्डन को बनाना चाहे उतनी खूबसूरत होगा ना। और जितना आप बोलिए कि बदसूरत बनाना चाहे गार्डन को, उसी तरह होगा वो। तो हम भी इंसान भी इस तरह, आप जितना खूबसूरत अपने आप को बनाना चाहेंगे आप बना सकती हैं। और जितना, जी बोलिएगा अशफाक साहब। जी जी, सॉरी, मेरे दिल में एक बात आई थी कि जो कि हमारे साथ बच्चे हैं और काफ़ी देर से हमारे जो अहले खाना हैं और हमारे बच्चे हैं जो, और हमारे अहले इल्म और हमारे बड़े बड़े आलम भी, वो मेरे जहन के मुताबिक मजहब को दीन समझ रहे हैं। जी सही, उसको और थोड़ा डिफाइन कर मजहब और दीजिएगा दीन बच्चों का को। जो फर्क है, जी जी, बच्चों के लिए ये जो हमारे पास 5 अरकान है ना, रोजा, तौहीद, शहादा जिसको कहते हैं, फिर नमाज है, फिर रोजा है, हज है, ज़कात है, ये हैं वो चीजें जो करने की चीजें हैं। इसको लोगों ने दीन समझ लिया है, इसको मगर इसके पूरा दिन बाद समझ लिया जी। पूरा दीन समझ लिया है। मगर पूरा दीन जो है, जो दीन फितरत है, वो है, आपकी इजाजत से मैं ये बात कर रहा हूँ कि वो जो हमारा, जिसको हम समाज कहते हैं, सोशल, और जो हमारा मुआशी और हमारा इंसाफ का जो सिस्टम है, इन 3 चीजों को हमने आहिस्ता आहिस्ता अपने दिमाग से निकाल दिया है। तो इनको वापस लाने के लिए हमें कुछ काम करने की जरूरत है। तो उसके लिए अल्लाह तबारक ताला ने डॉक्टर साहब को ये तौफीक दी है कि उन्होंने हमारे लिए एक नेचर स्कूल बना दिया है। तो इंशाल्लाह आप सब जो हैं इस स्कूल के तालिब इल्म हैं। तो अल्लाह तबारक ताला, मेरी दुआ है आपको अल्लाह तबारक ताला इसमें बरकत दे और इसमें खैर दे और अल्लाह ताला आपकी रहनुमाई फरमाए। आमीन जज़ाकल्लाह खैर। आमीन। जज़ाकल्लाह डॉक्टर अशफाक साहब, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। आप लोग कोई और बोलना चाहेंगे? कोई हमारा यंग साथी कुछ बोलना चाहेगा? या कौन है? बहन नवीदा हैं, आप बोलना चाहेंगी? जी बोलिएगा, बोलिए जैनब। मेरी बहन कुछ बोलना चाहती है। हाँ बोलिए बेटे, कौन है आप? बोलिए आप। बहन का नाम मैं भूल गया हूँ, क्या है? जी माशाल्लाह। हफ्सा? अरफा। अरफा, माशाल्लाह। अरफा बोलिए बेटी। अल्लाह अच्छे हैं। अल्लाह बहुत अच्छे हैं बेटी, अल्लाह ही अच्छे हैं असल में। अल्लाह सब कुछ है, अल्लाह सब कुछ है। ठीक है, उन्होंने हमें बहुत अक्लमंद बनाया, प्यारा बनाया, और बहुत ज़बरदस्त हमें बोली चीज़ें, अकल, समझ, कुव्वत, क्रिएटिविटी, सब अल्लाह ने हमारे अंदर डाली हुई। हमें अब अच्छा बन के दिखाना है। अल्लाह को देखें, अल्लाह हम कितने अच्छे हैं, कितने अच्छे बन सकते हैं। ठीक है, जब अच्छा बन के दिखाएंगे अल्लाह आपसे खुश होंगे और बोलेंगे अब तुम्हारे लिए जन्नत है, हमेशा की जन्नत, इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। सही है। जवेरी, आप खैरियत से हैं? अबीरा, आप बहुत खामोश हैं आज। अस्सलाम वालेकुम। जी सर, मैं बिल्कुल खैरियत से हूँ। जी अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह आपका सेशन बहुत ज़बरदस्त होता है।
تو میں کوشش کرتی ہوں کہ سننے سے اکتفا کروں. اور ماشاء اللہ جو دین کے اوپر اور جو فطرہ کے اوپر، فطرہ کی ایسی ڈیفینیشن اس سے پہلے واقعی میں نے کبھی نہیں سنی. تو فطرہ سے اور دین کا جو یہ پورا جو کانسیپٹ ہے نا، یہ واقعی بہت ہمارے لیے اس میں بہت بڑی لرننگ ہے بچوں کے علاوہ. بس اللہ کا دین بہت آسان ہے جو ایریا، اللہ نے بہت زبردست دین بنایا ہے. جو چیز ہمیں غلط ہمارا کنسیپٹ ہو گیا، ہم سمجھتے ہیں دین کو فالو کرنا بڑا مشکل ہے اور ہمیں بڑی پریشانی ہوگی. دین بالکل اپوزٹ. جس طرح میں نے ابھی ربر کا ایگزامپل دیا، جب آپ دین سے دور ہوتے ہیں تو آپ ٹینشن کی حالت میں ہوتے ہیں، آپ نارمل نہیں ہوتے. جب آپ دین سے بالکل جڑے ہوئے ہوتے ہیں تو آپ سب سے زیادہ سکون کی حالت میں ہوتے ہیں. بہرکیف قرآن کو ہم تھامیں گے، اور ابھی جس طرح اشفاق صاحب نے بولا جو اللہ نے 5 ارکان بنا دیے ہیں وہ ہمیں اس دین پہ قائم رہنے کے لیے مدد کرتے ہیں. نماز آپ کو اللہ کے قریب لے آتی ہے، تقوی پیدا کرتی ہے. روزہ ایسا زبردست تقوی آپ کے اندر پیدا کرتا ہے، امیزنگ. آپ سوچئے کہ جو سب غلط کام کرتا رہتا ہے پورے سال، وہ رمضان میں آ کے سیدھا ہو جاتا ہے. تو اسی طرح اللہ کے جو ارکان ہیں وہ بولتے ہیں نا دین کے ستون ہیں، تو وہ آپ کے دین کو اسٹرینتھن، آپ کے دین کو آپ بولے قریب رکھنے کے لیے اللہ نے یہ سب ہمیں ایکسرسائزز دی. اللہ آپ لوگوں کو جزائے خیر دے. اور ابیرہ آپ کیسی ہیں بیٹی؟ آپ بہت خاموش تھیں آج. میں الحمدللہ ٹھیک ہوں، آپ کیسے ہیں؟ جی بیٹی الحمدللہ. آپ کی آواز نہیں آئی آج تو میں نے بولا آپ سے پوچھ لوں آپ کیسی ہیں. ٹھیک ہے، چلے الحمدللہ. ہم ختم کریں پروگرام کو؟ صحیح ہے. ہم اب تھوڑا سا 1-2 اور پروگرام کریں گے انشاءاللہ نیچر پہ. نیچر بہت ضروری ہے. اگر ہم نیچر کو سمجھ جائیں نا تو پھر ہمارے لیے دین بہت آسان. جی بولیے گا. تو ہم دوسرا ٹاپک کو برین کے بارے میں نہیں کریں گے جو ہم لاسٹ ٹائم بھول گئے تھے؟ کون سا ٹاپک؟ برین کے بارے میں. دین نیچر ہی ہے نا. نہیں تو برین کے بارے میں. برین، ہاں ہاں دماغ برین. نہیں مجھے کوئی اور بتائے کیا بول رہے ہیں ہم. سر بچے کہہ رہے ہیں برین کے دماغ کے بارے میں بعد ہم تب. ایمان، یہ سب ایمان کی باتیں ہو رہی ہے نا. ایمان بول رہی ہیں آپ؟ سر دماغ تو اللہ نے ایسا زبردست بنایا ہے. دیکھیں یہ دماغ ہے، یہ آپ کا پروسیسنگ یونٹ ہے، کمپیوٹر. اصل جو ہے نا آپ کا وہ قلب ہے. قلب آپ کا ڈیولپ ہوتا ہے. ہنس کیوں رہی ہے؟ کچھ اور پوچھ رہی تھی. قلب جو ہوتا ہے نا، یہ قلب جو ہے آپ کا، وہ آپ کو گورن کرتا، بتاتا ہے کیا یہ کرو یہ نہیں کرو. وہ قلب اچھا بھی ہو سکتا ہے، قلب خراب بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، اس میں اگر آپ جب ہمارے پاس کمپیوٹر ہوتے ہیں تو آفس میں ایک اور کمپیوٹر سپر کمپیوٹر، ہمارا دماغ اس سے بھی انٹیلیجنٹ ہے. او یس، انسان کا اگر دماغ کے برابر کمپیوٹر بنائے تو پتہ نہیں کتنی ساری بلڈنگیں بن جائیں، اس میں کمپیوٹر رکھنا پڑے گا. اللہ نے اتنی چھوٹے سے دماغ میں اتنا سا بیٹا کمپیوٹر اس سے زیادہ انٹیلیجنٹ تھوڑی ہے، وہ تو مرمرا جاتا ہے جب اس کے اندر پانی چلا جاتا ہے وغیرہ. صحیح بول رہی ہے. پھر اللہ نے پورا کہ واٹر پروف بنایا ہوا ہے ہمارا. نہیں چلے ٹھیک ہے، پھر انشاءاللہ تعالیٰ اگلے ہفتے ملتے ہیں. بہت دیر ہوگی، 10 منٹ اوپر ہو گئے. آپ لوگ اپنا خیال کیجئے گا. ابراہیم آپ بھی اپنا خیال کیجئے گا. اور اللہ حافظ. اللہ حافظ. اللہ حافظ. فی امان اللہ. اللہ حافظ. جزاک